السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں اور نبیوں کی سیرت کو جا بجا بیان فرمایا ہے، ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے مشعل راہ بھی قرار دیا۔ انبیاء کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کے مختلف گوشے اور مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو اور زندگی کا ایک گوشہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق ارشاد فرمایا، سورۃ الانبیاء میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ انبیاء کرام تو خیر کے کام میں جلد بازی کیا کرتے تھے، وہ بھی بڑھ چڑھ کر خیر کے کام میں، نیکی کے معاملے میں حصہ لینے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں ہی پکارنے والے تھے، ہمیں ہی پکارا کرتے تھے اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ، رحمت کی امید کے ساتھ، رغباً رغبت رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید، ورہبا اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے۔ یہ دو وصف ہیں، رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر خوف بھی انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس انداز سے انبیاء کرام اولو العزم نبی وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی مختلف دعائیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم الشان اللہ کے نبی، اللہ کے جلیل القدر نبی جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ اور ذکر خیر قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے۔ جس وقت مصر سے ہجرت کر کے مدین روانہ ہوئے اور مدین پہنچے تو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ مہاجر ہجرت کر کے اپنے آبائی شہر کو، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ایک اجنبی پردیسی پردیس میں پہنچے ہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی تعارف نہیں، بھوک سے بھی برا حال ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، مشقت ہے، سر چھپانے کو بھی آسرا اور جگہ نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین سے التجا، اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہوئے خوبصورت کتنی مخلصانہ دعا کر رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہیں، اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں، جو بھی خیر تو مجھے عطا کرنا چاہے میں تیری دی ہوئی ہر نعمت کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی، اللہ نے کھانا بھی دیا، کھانا پکانے والی بھی دے دی، اللہ نے گھر بار بھی عطا کر دیا۔ یہ ان کی مخلصانہ عاجزانہ دعاؤں کا اثر تھا۔ ہمیں اس طرح کی دعائیں ہمیں بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے نبوت بھی دی ہے، حکومت بھی دی ہے، ایسے جلیل القدر اولو العزم نبی ہیں، حکومت بھی ہے، ریاست بھی ہے اور نبوت اور رسالت کا منصب بھی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سورۃ النمل آیت نمبر 15 میں یہ دعا موجود ہے۔ پھر آگے ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے جو ان کے وارث ہوئے، نبوت کے بھی، خلافت کے بھی، حکومت کے بھی وارث ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسی عظیم اللہ نے نبوت بھی دی اور خلافت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کیا دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی،
اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، مجھے توفیق نصیب فرما دے کہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں پر ہمہ وقت تیرا شکر ادا کرتا رہوں، وہ نعمتیں جو مجھ پر ہوئیں یا میرے ماں باپ پہ ہوئیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے میرے رب مجھے توفیق دے ایسے عمل کی جس سے تو راضی ہو جائے، ایسے عمل کی مجھے توفیق نصیب فرماتے رہنا، وہ عمل میرے سے سرزد ہوتے رہیں جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یہ سورۃ النمل آیت نمبر 19، آیت نمبر 19 میں یہ عظیم الشان مخلصانہ دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ میرے بھائیو غور کیجئے کتنی جامع اور عظیم الشان دعا ہے۔ اللہ پر مضبوط توکل، اللہ پر بھروسہ، مضبوط اور کامل ایمان بھی ہے اس دعا میں، اپنی بے بسی کا اعتراف ہے۔ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو ہی توفیق عطا کرنے والا ہے، ورنہ میں بے بس ہوں۔ اپنی بے بسی کا اعتراف بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اظہار تشکر بھی ہے۔ شکر کی بھی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام بھی ہر دم اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کی دعا، کہ انسان کہ تیری زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہو، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اپنے خاتمہ بالخیر کی فکر ہے۔ کس کو؟ جناب سلیمان علیہ السلام کو۔ اچھے انجام کی اور صالحین کی رفاقت کی دعا، کہ اللہ قیامت کے دن نبیوں، ولیوں، پیغمبروں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کتنی عظیم الشان دعا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت زکریا، جناب زکریا علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی ان رحمتوں کا جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ تذکرہ ہے، یہ ذکر ہے ان رحمتوں کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی ہیں۔ وہ رحمتیں کون سی ہیں؟ اپنی بے بسی کا اعتراف، بڑھاپے کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے پروردگار ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بالوں میں چاندی آ چکی ہے، سفیدی آ چکی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، لیکن کبھی آپ سے مانگ کر مایوس نہیں ہوا، کبھی میرا دامن خالی نہیں رہا، ہمیشہ آپ نے ہی عطا فرمایا ہے، میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے، توکل ہے کہ طویل عمری کو پہنچنے کے باوجود بھی کبھی مایوسی قریب نہیں آنے دی، کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر بیٹا بھی عطا فرمایا، نام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تجویز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ زکریا علیہ السلام، یہ مختلف انبیاء و رسول کی دعائیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، ہمیں بھی ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں میں یہ بات کیا ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کی ناراضگی سے انسان ڈرے اور بچے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ جب بھی اللہ سے مانگتے، اللہ سے دعا کرتے، بغیر وسیلے اور بغیر واسطے کے،
بغیر کسی کے صدقے کے براہ راست اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے کائنات میں بسنے والو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو. وہ اللہ اکیلا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے. ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. خوشی اور غمی ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں. خوشی میں اللہ کا